عجیب معاملہ تھا. لکھنؤ کی پوری سٹی بنی ہوئی ہے, کیسٹ بنی ہوئی ہے. بڑے عجیب حالات تھے. بتائیے صاحب, یہ مسئلے نکالتے ہیں, یہ مسئلے. کرتا, نبی نے کرتا پہنا تو ہم کو ویسے ہی کرتا پہننا چاہیے. نبی نے بال بنائے تو اس سے جوتا پہننے کا مسئلہ نکالے گا. یہ تو عجیب مسئلہ ہے, عجیب حالات ہیں ایسے. یہ تو اور بھی لوگ کہتے ہیں بیچارے, گوشت تب برابر, جب بھینس کھا لیتے ہو, بکری کھا لیتے ہو, گدھا بھی کھانا چاہیے, کتا بھی کھانا چاہیے. یہ تو وہ بھی کہتے ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں معلوم ہے دودھ سب برابر ہے. جب بھینس کا اور بکری کا پی لیتے تو گدھے اور کتیا کا بھی پینا چاہیے. لیکن یہ سوال کا جواب وہ نہیں دے پائیں گے, بھائی سب برابر. لیکن بڑے عجیب مسئلے, تم کو بھی مسئلہ نکالنا نہیں آتا. اب میں آگے بات چلتا ہوں. حضرت عمر فاروق کا حال کیا تھا؟ یہ معاملہ تھا, اے بیٹے اگر لوکی کھانے سے انکار کر دیا گردن اڑا دوں گا. مسئلہ کیا تھا؟ ایک شخص آیا, اے اللہ, اے امیر المومنین, میری بیوی طواف زیارت کر چکی ہے, طواف ودا سے پہلے حائضہ ہو گئی ہے. اب وہ طواف ودا کرے یا نہ کرے یا گھر چلی جائے. حضرت عمر نے کیا کہا, نہیں اس کو طواف ودا تک رکنا پڑے گا, اس کو پاک ہونا پڑے گا, اور ناپاکی کے بعد پاک ہوگی تو طواف ودا کرے گی. کہا امیر المومنین آپ تو یہ فرما رہے ہیں, اور اللہ کے رسول سے میں نے سنا ہے اگر وہ طواف ودا سے پہلے اس کو حیض شروع ہو جائے تو وہ عورت رکنے کی ضرورت نہیں ہے, بغیر طواف کے جا سکتی ہے. کہا اللہ کے رسول کی زبان سے سنا ہے؟ کہا ہاں. کوڑا نکالا, پیٹنا شروع کر دیا. جب تجھے یہ مسئلہ معلوم تھا تو مجھ سے کیوں پوچھا, میری آخرت کیوں برباد کی؟ جا اپنی بیوی کو رخصت کر لے, اپنی بیوی کو لے جا, کیونکہ اب فیصلہ وہی مانا جائے گا جو جناب محمد الرسول اللہ کی عدالت سے نکل چکا ہے. اور تو نے سنا ہے حضرت عمر شریعت کی اتنی پابندی کرتے تھے, حدیث رسول آئی آمنا و صدقنا, اور تم نے بڑی آسانی سے کہہ دیا صاحب حضرت عمر کو نہیں مانتے. اور سنیے, محبت کرنے والے ایسے ایسے ملے, نبی کے پیچھے جان دینے والے ایسے ایسے ملے کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی کا انتقال, یہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوانے ہو گئے, مجنوں ہو گئے. کیا کہتے ہیں, محبت کا عالم دیکھو. آئے اللہ کے نبی, آئے دامن پکڑتے ہیں, قمیض کھینچتے ہیں. اے اللہ کے نبی, کیا آپ کو معلوم نہ تھا کہ بلال آپ کی جدائی برداشت نہ کر سکے گا؟ پھر مجھے چھوڑ کے آپ کیوں چلے گئے؟ اے آقا مجھے چھوڑ کے آپ کیوں چلے گئے؟ لوگوں نے حضرت بلال کو پکڑا. نبی کے انتقال کے بعد یہ کیسی حرکتیں, رکو رکو, الگ کرو الگ کرو. سارے صحابہ پر پہاڑ ٹوٹ گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مایوس ہیں, اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک کیا بیٹھی, اے لوگوں تمہیں نہیں معلوم کہ میرے باپ کے انتقال کے بعد مجھ پر کتنی بڑی مصیبتیں ٹوٹی ہیں. جو مصیبت میرے باپ کے انتقال کے بعد غم کے پہاڑ مجھ پر ٹوٹے, اگر یہ پہاڑوں کے اوپر ٹوٹے ہوتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. اگر یہ مصیبتیں کسی دن کے اوپر گری ہوتی تو دن بھی رات میں بدل جاتے. حضرت فاطمہ کا یہ حال تھا. حضرت فاطمہ اپنے ابو کو انتقال سے چند منٹ پہلے دیکھ کر کہتی ہیں, اکربا یا ابا, ہائے میرے ابو کی تکلیف, ہائے میرے ابو کی پریشانی. اور ابو کہہ رہے ہیں, ہائے میری بیٹی, آج کے بعد تیرے باپ کو کبھی اتنی تکلیف نہ ہوگی, آج کے بعد کبھی تیرے باپ کو اتنا غم نہ ہوگا. حضرت بلال کے سامنے نبی کو دفن کیا جا رہا ہے, نبی کو کفنایا جا رہا ہے, مٹی دی جا رہی ہے. حضرت بلال قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہتے, او میرے آقا کیا آپ کو معلوم نہ تھا کہ میں آپ کی جدائی برداشت نہ کر سکوں گا؟ لوگوں نے کہا بلال کو مدینہ سے دور کر دو ورنہ پاگل ہو جائے گا, نبی کی یاد میں مجنوں ہو جائے گا. ملک شام کی طرف بھیج دیا. 6 مہینے ملک شام میں رہے. جب بھی اذان ہوا کرتی تھی ملک شام کی مسجد میں, اشہد ان محمد رسول اللہ, حضرت بلال ہر اذان کے وقت نبی کی یاد میں رونا شروع کر دیتے تھے. 6 مہینے گزر گئے. 6 مہینے کے بعد حضرت بلال شام میں خواب دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی خواب میں ان سے کہہ رہے ہیں, اے بلال تو مدینہ چھوڑ کے کیوں چلا گیا؟ اے بلال تو مدینہ چھوڑ کے کیوں چلا گیا؟ اے بلال میری قربت چھوڑ کے کیوں چلا گیا؟ مجھ سے محبت ہے تو مدینہ آ جا, مجھ سے محبت ہے تو میرے قریب آ جا. صبح ہوئی, حضرت بلال اٹھے, گھوڑا دوڑایا,
چلنے لگے اور پل کے شام کی گلیوں میں کہتے جا رہے ہیں آج تو مجھے میرے آقا نے بلایا, آج تو مجھے میرے نبی نے بلایا, کوئی نہیں روک سکتا مجھے, چھوڑ دو اے لوگو آج اس اونٹنی کی لگام کو, اس گھوڑے کی لگام کو. بہرحال 3 4 5 6 دن میں سعودیہ کی سرزمین پر مدینہ کی دھرتی پر آ جاتے ہیں. پوچھتے ہیں آئے لوگوں نبی کی بیٹی کا حال بتاؤ, حضرت فاطمہ کی خیریت بتاؤ, مجھے نبی کی بیٹی سے ملاؤ. لوگوں نے کہا تار کا زمانہ نہیں, ٹیلی فون کا دور نہیں, اے بلال تو ملک شام میں تھے, ابھی چند دن پہلے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ بھی اس دنیا سے کوچ کر گئیں. آئے اللہ یہ تو نے کون سا امتحان مجھ سے لیا, ایک طرف نبی کو لیا, دوسری طرف نبی کی بیٹی کو چھینا. اور یہاں فاطمہ کی لختی جگر, علی کے نور نظر, نبی کے وہ نواسے, ہائے جن کو دیکھ کر ایک بار میرے نبی نے کبھی منبر رسول سے اترنا گوارا نہ کیا, لیکن حضرت حسن کو مسجد میں آتے دیکھا, ٹھوکر لگتی دیکھی, حسن کو گرتے ہوئے دیکھا. اللہ کے نبی خطبہ دینا بند کر دیتے ہیں, منبر سے اترتے ہیں, اپنے نواسے کے لیے دوڑتے ہیں, اٹھاتے ہیں اپنے کاندھے پہ بٹھاتے ہیں اور منبر پہ آ کے رکھ لیتے ہیں اور پھر خطبہ دیتے ہیں. اور اسی خطبے میں فرمایا اے لوگو تم نہیں جانتے ہو یہ حسن کون سا میرا نواسا ہے, یہ 2 مسلمانوں کے گروہ میں مصالحت پیدا کرائے گا. یہ اشارہ تھا حضرت علی اور امیر معاویہ کی درمیان جنگ جو ہوگی, ان دونوں کے درمیان حضرت حسن علی کے بعد امیر معاویہ اور حسن یہ دونوں مل کر ایک دوسرے کے حق میں فیصلہ کریں گے, اور حسن جو ہوگا وہ اس مسئلے کو حل کرے گا, مصالحت پیدا کرائے گا, امیر معاویہ کی بیعت کر لے گا. اور ایسا ہی ہوا, حضرت حسن نے معاویہ کی بیعت کر کے مسلمانوں کے دونوں گروہ کے درمیان مصالحت پیدا کرا دی. سنو یہاں وہی حسن آئے, وہی حسین آئے. اے بلال 6 مہینے ہو گئے آپ کی زبان سے اذان کے کلمات نہیں سنے, آج اذان کے کلمات بلند کرو. صحابہ بھی آ گئے, نہیں نہیں اے بلال 6 مہینے سے وہ اذان نہیں سنی جو نبی کے دور میں سنا کرتا تھا. اے لوگوں نبی کے انتقال کے بعد مجھ سے اذان کے کلمات ادا نہیں ہوتے, نہیں نہیں مجھے مجبور نہ کرو. عورتوں نے خواہش کی, صحابہ نے خواہش کی, حسن و حسین نے تو یہاں تک کہہ ڈالا سنو میں نبی کا نوازا ہوں, اور میرے نبی نے کہا تھا, میرے نانا نے کہا تھا جو میرے نوازوں کا دل توڑتا ہے وہ میرا دل توڑتا ہے. سنو میرے دل کو توڑنے کی کوشش نہ کرو, بس بس اے حسن اے حسین آگے کے جملے نہ بولنا. ظہر کا وقت ہے, وضو بنایا گیا, مسجد نبوی موجود ہے, صحابہ صفیں بچھا کر بیٹھ گئے, چٹائی بچھی ہوئی ہے, صفیں لگ گئی ہیں. حضرت بلال مسجد کے مینارے پہ کھڑے ہو گئے ہیں, کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں. صحابہ کو نبی کا دور یاد آ رہا ہے, 6 مہینے پرانی نبی کی محبت یاد آ رہی ہے. حضرت بلال کان میں انگلیاں دیتے ہیں اور اذان کے کلمات بلند ہونے لگتے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر. نہ جانے ان جملوں میں کون سی کشش تھی کہ چڑیاں اڑتے اڑتے پیڑوں پہ بیٹھنے لگی کہ آج میں بھی بلال کی آواز سنوں, آج بلال کی اذان سنوں. حضرت بلال نے جو اذان کے کلمات بلند کیے, اللہ کی قسم صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کاش آج حبیب کائنات ہوتا, کاش آج فاطمہ کا باپ ہوتا, کاش آج بلال کا محبوب ہوتا, کاش آج حسن حسین کا نانا ہوتا تو آج بلال کی اذان وہ بھی سنتا. اور حضرت بلال یہ کلمات پہ کلمات پڑھے جا رہے ہیں, جملہ اس اذان کے کلمات اس جملے پہ پہنچتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ. لگتا ہے جیسے نغمہ قیامت کسی نے برپا کر دیا ہو. پرندے مسجد نبی کے کنگوروں پر اس پیڑوں پر بیٹھ گئے, اذان سننے لگے, عورتیں بھی بے قابو ہو گئیں اور گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئیں. آج بلال کی اذان سنیں. اور تخلیق ملائکہ, تخلیق آدم کے وقت اعتراض کر
کرنے والے فرشتے بھی زاروں کی دار رو رہے ہیں اور آسمان سے قطار در قطار اتر رہے ہیں. آج بلال کی اذان میں بھی سنو. ارے سنو, حضرت امام احمد ابن حنبل نے مسند کے اندر لائے ہیں کہ اتنی چیزیں نہیں, یہاں تو صحابہ پر نغمے قیامت برپا ہے, چڑیاں پیڑوں پر بیٹھی ہوئی ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ بلال کی اذان سننے کے لیے سمندر کے پانی نے بھی موجیں مارنا, لہریں مارنا چھوڑ دیا, سکوت طاری ہو گیا. گویا کہ سمندر بھی بلال کی اذان سننے کے لیے تیار. ساری چیزیں بلال کی اذان سن رہی ہیں اور حضرت بلال ان جملوں پر پہنچ جاتے ہیں, اشہد ان محمد رسول اللہ. ابھی زبان سے صرف لفظ محمد نکلا تھا, لفظ رسول اللہ ادا نہ ہوا. حضرت بلال کی نظر اس جگہ پہ پہنچ گئی جہاں اذان دیتے وقت بلال نبی کو کھڑا کر لیا کرتے تھے. محمد کا لفظ آتے ہی نبی کا چہرہ دیکھ لیا کرتے تھے. آج بلال کی نظر آج اس جگہ پہ پہنچ گئی, وہاں نبی کو غائب دیکھا, وہاں نبی کو غائب پایا, وہاں نبی کی موجودگی کو نہ دیکھا. محمد کے بعد لفظ رسول اللہ کا جملہ ادا نہ ہو سکا, ہچکیاں بن گئی, رونے لگے اور ایسے روئے کہ محمد کے بعد لفظ رسول اللہ نکالتے نکالتے وہ زمین کے اوپر گش کھا کر گر گئے. صحابہ دوڑے, پانی کے چھینٹے مارے, ایک دوسرے کو کہنے لگا کہ تم نے مجبور کیا, وہ کہتا تم نے مجبور کیا. سب اس نتیجے پہ پہنچے, اے حسن اے حسین, تم نے اگر یہ نہ کہا ہوتا کہ میرا دل ٹوٹا تو میرے نانا کا ٹوٹے گا. بلال کو تم نے ہی مجبور کر دیا تھا اذان کے لیے. سنو, بلال نبی کی محبت میں ایسا دیوانہ ہے کہ اب وہ محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے کس کا چہرہ دیکھے. بہت آسان ہے, نبی کو حاضر و ناظر مان لینا اور الصلاۃ والسلام علیکہ پڑھ کر نبی کو اپنی محفل میں بلا لینا. لیکن میرے بھائیو, حقیقت یہ ہے کہ نبی کے حاضر و ناظر کا اگر گمان بھی صحابہ کو ہوتا تو حضرت بلال بے ہوش ہو کے نہ گرتے. سوچ لیتے چلو نبی جگہ نہیں, پردہ کر گئے ہیں, موجود تو ہیں لیکن دکھائی نہیں دے رہے ہیں, لیکن غشی آ گئی اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے. یہ واقعات بھی تمہارے دلوں کو جھنجھوڑتے نہیں ہیں. یہ محبت تھی, یہ انسانیت تھی, یہ نبی کے ساتھ انسیت تھی, محبت تھی کہ نبی کے انتقال کے بعد بھی نبی کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی ہے. کیا چاہیے؟ چتر بھرات ترمدیو کرشیامی, چاروں لوگ جان دیں گے وہ بھی دے گا. صحابہ اس سے محبت کریں گے, اس کے انویائی اس پر مر مٹیں گے. نبی کو بھی کم محبت تھی, نبی کو بھی کم محبت تھی. ذرا غور کرنا, کیسی محبت, کیسی محبت. بڑا دعویٰ ہے حضرت علی سے زیادہ محبت, حضرت علی کو خلافت ملنی چاہیے, حضرت علی کو حق نہیں ملا, ابو بکر نے مارا, عثمان نے مارا, حضرت عمر نے مارا. کیسے کیسے الزامات لگتے ہیں. جانتے ہو اللہ کے نبی نے حضرت علی کو کتنی بیٹی دی تھی؟ ایک. کیا نام تھا؟ فاطمہ. اور ایک بار تو ایسا ہوا کہ ایک بار حضرت علی اللہ کے نبی کے گھر پہنچے. دیکھیے آپ مسند احمد, کب پہنچے؟ اللہ کے نبی نے کہا کون؟ کہا علی آیا ہے آپ کے دروازے پر. اے اللہ کے نبی دروازہ کھولیے. اللہ کے نبی نے کہا علی آج تم میرے پاس نہیں آ سکتے ہو, آج میں تمہارے لیے دروازہ نہیں کھول سکتا. کہا کیوں, کیا بات ہے اللہ کے نبی, میں آپ کا داماد ہوں. کہا علی آج اس لیے تم گھر پہ نہیں آ سکتے ہو, آج میرا ابو بکر نہیں ہے, ابو بکر نہیں تو تم بھی نہیں. دنیا یہ نہ سوچ لے کہ اکیلے میں محمد نے علی کو کچھ دے دیا تھا. کیا بات کرتے ہو تم. حضرت علی نے ایک بار حضرت فاطمہ کے دل کو توڑ بھی دیا تھا. جانتے ہو کیا کہا تھا؟ اے فاطمہ میں ابو جہل کی بیٹی سے بھی شادی کروں گا. حضرت فاطمہ روتی ہوئی آئی, ابو جان علی نے میرا دل توڑا, میں علی کے پاس نہ جاؤں گی. کہا کیا بات ہے؟ کہا اے ابو جان علی آپ کے دشمن ابو جہل کی بیٹی سے شادی کا ارادہ کر لیا ہے اور میں ابو جہل کی بیٹی کو اپنی سوکن کی شکل میں نہیں برداشت کر سکتی. اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے بیٹی فاطمہ کو رلانے والے نے مجھے رلایا.
آپ گئے, ابو بکر ادھر آؤ, آئے عمر ادھر آؤ, آئے عثمان ادھر آؤ, تینوں کو بلایا اور بلانے کے بعد مسجد نبوی میں لے گئے اور منبر پر کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ دیا. جانتے ہو ان تینوں کو کیوں لے گئے؟ جانتے ہو ان تینوں کو کیوں بلایا؟ علی کو نہیں ڈانٹا, کیا کہا؟ آئے ابو بکر, آئے عمر, آئے عثمان, میں علی کی شکایت تمہارے پاس اس لیے کرنے آیا ہوں کیونکہ میں نے اپنی مرضی سے اپنی بیٹی فاطمہ علی کو نہیں دی تھی. میں نے اپنی مرضی سے اپنی بیٹی کا نکاح فاطمہ کا نکاح علی سے نہیں کیا, بلکہ آئے عمر تم آئے تھے, آئے ابو بکر تم آئے تھے, آئے عثمان تم آئے تھے, اور تم تینوں نے ذمہ داری لی تھی کہ علی پریشان نہیں کرے گا. تم تینوں لوگ گواہ ہو. لہٰذا جب لڑکی کے باپ کو یا لڑکی کو تکلیف پہنچتی ہے تو ان کو پکڑا جاتا ہے جو بیچ والے ہوتے ہیں, جو بیچ میں پڑھتے ہیں, اس لیے میں نے تم کو پکڑا ہے. میں اب تم سے کچھ نہیں کہنا چاہتا. علی نے ابو جہل کی بیٹی سے شادی کا ارادہ کر لیا. جاؤ دیکھو مسند احمد, اللہ کے نبی نے کہا آئے ابو بکر اٹھو, آئے عمر اٹھو, آئے عثمان اٹھو, علی کو بلاؤ. علی کو بلایا گیا. حضرت علی سے کہا کیا تم نے میری بیٹی فاطمہ سے کہا تھا کہ میں ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا؟ کہا ہاں اے اللہ کے نبی میں نے کہا تھا. اب کیا ارادہ ہے؟ کا ارادہ تو ہے میں شادی کرنا چاہتا. اللہ کے نبی نے کہا اے علی, شوق سے میری طرف سے اجازت ہے, شوق سے تم ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرو, لیکن ایک اصول یاد رکھنا, پہلے طلق ابنتی وزوج بنت ابی جہل. الفاظ دیکھو اللہ کے رسول کے, مسند احمد کے الفاظ, طلق ابنتی وزوج بنت ابی جہل لا تجتمعوا بنت محمد و بنت ابی جہل فی بیت واحد. اے علی پہلے میری بیٹی کو طلاق دو, پھر جا کر ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرو. اے علی پہلے میری بیٹی فاطمہ کو طلاق دے, وہ زوج بنت ابی جہل, پھر ابو جہل کی بیٹی سے شادی کر. لا تجتمعوا بنت ابی جہل و بنت محمد فی بیت واحد, ایک ہی گھر میں ابو جہل کی اور محمد کی دونوں کی بیٹیاں ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی. لا تجتمعوا بنت ابی جہل و بنت محمد, ابو جہل کی اور محمد کی دونوں کی بیٹیاں ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی. حضرت علی نے سر نیچے کر لیا, اے اللہ کے نبی میں آپ کی بیٹی کو طلاق نہیں دے سکتا, ابو جہل کی بیٹی سے شادی کا ارادہ میں ترک کر دیتا ہوں. ایک بار علی نے تو دل توڑ دیا, لیکن عثمان نے تو کبھی نہیں توڑا. تم عثمان کو گالی دیتے ہو, عثمان کو تم ایک کیا کہتے, اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی دی تھی حضرت علی کو, اس لیے خلیفہ ان کو بننا چاہیے تھا. جس کو ایک بیٹی دی اس کو خلیفہ بننا چاہیے تھا, اور جس کو دو دو بیٹیاں دی ہوں اس کو خلیفہ نہیں بننا چاہیے تھا. علی کو ایک بیٹی دی تو خلافت کا حقدار ہو گیا, اور عثمان کو حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا. رو رہے ہیں, اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو دفن کر رہے ہیں, اور کرنے کے بعد آئے اب عثمان میری بیٹی کا انتقال ہوا, افسوس مجھے بھی ہوا, تو بھی روتا ہے میں بھی روتا ہوں. وہ کہا عثمان غنی نے اللہ کے نبی وہ میری بیوی ہی نہیں آپ کی بیٹی بھی تھی, میری تو بیوی بھی گئی اور آپ کی بیٹی تھی, خیر و برکت چلی گئی میرے گھر سے. کہا اے صحابہ گواہ رہنا, میں اللہ کی ذات کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, میں نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم بھی حضرت عثمان کو دے دی. اے عثمان تیرے آنکھوں سے گرنے والا آنسو میں برداشت نہیں کر سکتا, تیری آنکھوں سے گرنے والا آنسو میں برداشت نہیں کر سکتا. میں نے دوسری بھی دے دی, لیکن خدا کی مرضی ایسی تھی دوسری بھی نہیں رہی. حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال, یہاں رقیہ گئی, یہاں کچھ دن کے بعد حضرت ام کلثوم بھی چلی گئی. اب دونوں کو افسوس, نبی بھی روتے ہیں عثمان بھی روتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اے عثمان تو نے میرا کلیجہ اتنا ٹھنڈا کیا, اتنا ٹھنڈا کیا, اتنا ٹھنڈا کیا کہ کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر میری محمد کی 40 لڑکیاں ہوتی, میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی, اور ایک ایک کر کے مرتی جاتی, میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا جاتا. میں 40 بیٹیوں کا باپ ہوتا تو 40 تیرے نکاح میں دے دیتا. اتنا کلیجہ ٹھنڈا کیا. یہاں ایک دیا تو کیا کہا, طلق ابنتی وزوج بنت ابی جہل, علی پہلے میری بیٹی کو طلاق دے, پھر ابو جہل کی بیٹی سے شادی کر. میرا مطلب یہ نہیں کہ علی کی میں تنقیص کر رہا ہوں, میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک طرف علی اور ایک طرف نکال دوں گا, سب سے بڑے ذلیل کو یعنی محمد کو نکال دوں گا. ابو
عبداللہ ابن ابی کی اس گالی کو قرآن نے بھی ریکارڈ کر لیا، لا یخرجن الاعز من الازل، کیا کہا تھا؟ میں ازل کو نکال دوں گا، میں عزیز ہوں، میں ذلیل کو نکال دوں گا، اور ازل سب سے بڑے ذلیل یعنی محمد کو نکال دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہا تھا اس نے؟ ہائے ہائے ہائے، جب یہ آدمی مرا اس کا بیٹا آ گیا، اے اللہ کے نبی میرے باپ نے آپ کو بہت ستایا، آپ کی بیوی کو ہماری ماں عائشہ کو اس نے تہمت لگائی زنا کی، اے اللہ کے نبی اس نے آپ کو بھی ستایا، لیکن آپ تو رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، اگر آپ میرے باپ کا جنازہ پڑھا دے تو آپ کا کیا بگڑ جائے گا؟ اللہ کے نبی مسکرائے اور آپ اس کے جنازے کو پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، صفیں لگ گئی، اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی اگر آپ اس پر اپنا کرتا اتار کے ڈال دیں تو شاید اس کے عذاب میں کوئی کمی آ جائے۔ اللہ کے نبی نے اپنا کرتا اتار کے بھی، قمیص اتار کے بھی اس کے جسم پہ ڈال دی کہ شاید اس کے رہتے اس کے عذاب میں کوئی کمی آ جائے۔ آپ نے دوسرا کپڑا زیب تن کر لیا، آپ آگے پڑھ رہے ہیں، پیچھے سے حضرت عمر فاروق نے دامن پکڑ کے کھینچا، اللہ کے نبی ایسے نالائق انسان کا اور منافق کا تو جنازہ نہ پڑھائیے جس نے اما عائشہ پر زنا کی تہمت لگائی ہو اور آپ کو ستایا ہو۔ کہا اے عمر پیچھے سے میرے دامن کو چھوڑ دو، میں رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، اگر میری دعائے مغفرت سے اور میرے نماز پڑھانے سے اس کے عذاب میں اگر کمی آ جاتی ہے تو پھر میرا کیا بگڑ جاتا ہے؟ آپ کھڑے ہوئے، ابھی اللہ اکبر کہنے والے ہیں، ابھی جنازہ شروع کرنے والے ہیں، نماز پڑھانے والے ہیں، اوپر سے جبرائیل امین آ گئے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کا جنازہ پڑھانے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ نے کہا 70 مرتبہ بھی اگر آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے، 70 مرتبہ بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے تو اللہ اس کو معاف نہ کرے گا۔ اللہ کے نبی نے جنازے کی نماز پڑھانا چھوڑ دی، پیچھے مڑے، لیکن نظریں آسمان کی طرف اٹھا کے کیا کہا؟ اے اللہ مجھے معلوم ہے کہ تو اس کو بخشے گا نہیں، تو نے کہا 70 مرتبہ بھی اگر دعائے مغفرت کرو گے تو اللہ اس کو معاف نہ کرے گا، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میں 71 مرتبہ نماز پڑھاؤں تو تو معاف کر دے گا تو میں 71 مرتبہ بھی پڑھا دیتا اس کی معافی کے لیے۔ اخلاق تھا نبی کا، میں 71 مرتبہ پڑھا دیتا تاکہ تو اس کو بخش دیتا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تو اس کو معاف نہیں کرے گا۔ آپ وہاں سے چلے آئے، اللہ کے نبی اپنے دشمن کا جنازہ پڑھانے کے لیے تو کھڑے ہو گئے، لیکن بستی میں آواز آئی ایک اور میت ہو گئی ہے۔ 1-2 سال کے بعد جب آپ اس میت کے پاس گئے، لوگوں نے صفیں لگا لی، آپ بھی آگے کھڑے ہو گئے، صفیں لگ گئی، 5 صفیں 7 صفیں لگ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہوئے، لیکن پوچھ بیٹھے اے لوگوں یہ مرنے والا شخص کون ہے اور کس کی جنازے کی نماز ہو رہی ہے؟ ذرا مجھے بھی تو مرنے والے کا نام بتاؤ۔ ایک آدمی اٹھا اور اس نے مرنے والے کا نام لے دیا کہ اللہ کے نبی یہ فلاں ابن فلاں ہے۔ آپ نے کہا کیا؟ کہا یہ فلاں ابن فلاں ہے۔ آپ نے کہا ذرا چادر ہٹاؤ، سر اس کا کھول کے دیکھا، چادر اٹھائی، وہ فلاں ابن فلاں ہی نکلا۔ آپ نے کہا چادر ڈھانک دو، اس کے بعد آپ وہاں سے چل دیے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی بات کیا ہے، آپ اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا رہے ہیں؟ کہا بس اس کا جنازہ میں نہیں پڑھا سکتا۔ لوگوں نے سوال کیا اے اللہ کے نبی کیا یہ عبداللہ ابن ابی سے بھی زیادہ برا ہے جو آپ کی بیوی عائشہ پر تہمت لگایا کرتا تھا اور آپ کو ستایا کرتا تھا؟ اے اللہ کے نبی ایسے دشمن کا بھی آپ جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، آخر یہ کون ہے؟ آپ نے کہا ہاں ہاں سن لو، محمد اپنے اور اپنی بیوی کے دشمن اور زانی زنا کی الزام لگانے والے کا جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے، محمد اپنے اور اپنی بیوی کے دشمن کا جنازہ پڑھا سکتا ہے، لیکن اللہ کی قسم یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں میرے عثمان کو گالی دیا کرتا تھا، یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں میرے عثمان کو برا بھلا کہتا تھا۔ اللہ کی قسم اللہ، میں اللہ کا نبی اپنے دشمن کا جنازہ پڑھانا گوارا کر لوں گا، عثمان کے دشمن کا جنازہ پڑھانا میں گوارا نہیں کرتا۔ یہ تھا، اور پھر کیوں نہ ہو عثمان نے اسلام کو جتنی ترقی پہنچائی ہے، 700 اونٹ اللہ کے نبی نے کہا ہے کوئی اور دے گا میں دے رہا ہوں، ہے کوئی جو دے میں دے رہا ہوں،
آپ نے کہا عثمان تم چھوڑو کوئی اور بھی کھڑا ہو, تمہارا ہے کوئی جو عثمان کے علاوہ کوئی 100 اونٹ دے؟ پھر اٹھتے میں 7 بار آپ نے کہا, 7 بار عثمان غنی اٹھے. 700 اونٹ کوئی معمولی بات؟ مسجد نبوی کے لینٹر کی بات آئی تو کہا پورا خرچہ میں, ساری چیز. اللہ کے نبی نے یہ نیکی دیکھ کر کہا تھا آئے ابو بکر سن لو, آئے عمر سن لو, آئے علی سن لو, آئے صحابہ کی جمع کثیر اور آئے بھیڑ سن لو, آئے میرے سارے صحابہ کا مجمع تم بھی سن لو. آج عثمان نے اتنی بڑی نیکی کا کام کیا, اتنی بڑی نیکی کا کام کیا, اتنی بڑی نیکی کا کام کیا کہ ما ذرہ عثمان, ما ذرہ عثمان, ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم قط. اگر آج کے بعد میرا عثمان ایک بھی نیکی کا کام نہ کرے تب بھی اللہ اس کو جنت دے کے رہے گا. کیا بات کہی تھی. پہنچے آخری وقت, بلبائیوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا. حضرت حسین کا ماتم کرتے ہو جو صبح سویرے گیا 11 بجے پہنچا, صبح سویرے گیا زوال کے وقت پہنچا, 11 بجے پہنچا, 11 بجے جنگ شروع ہوئی اور 1 تب بجا جب حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا. لیکن سوچو تو صحیح, اگر یہ کہتے ہو کہ وہ معصوم مرا, ارے آپ کے باپ مر جائیں تو میں آپ کے غم میں شریک ہونا چاہتا ہوں. کیا آپ کا کاروبار بند ہے تو کیا میں اپنا کاروبار چالو کروں گا؟ نہیں نہیں, آپ کا کام بند ہے تو میں بھی رکھوں گا تبھی تو غم ہوگا. آپ بھوکے ہیں تو آپ کے سامنے میں بھی نہ کھاؤں تبھی تو یہ ہوگا کہ میں آپ کے غم میں شریک ہوں. حسین تو کربلا کے میدان میں پیاسا تڑپ تڑپ کے مرا. او لوگوں, وہ تو پیاسا تڑپ تڑپ کے شہید ہو گیا اور تم راستوں میں جام لگا لگا کر شربت کے جام پلاؤ. تم شربت پلاؤ. ذرا مجھے بتاؤ, کسی کا باپ مر جائے اور تم کھانا لٹاؤ, یہ خوشی منانے کا بہانہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور کیوں نہ ہو حضرت حسین کے بیٹے زین العابدین نے صاف کہہ دیا تھا, اے میری بہن یا ماں, یہ کیوں لوگ رو رہے ہیں کوفہ کی سرزمین پر؟ کہا یہ تیرے باپ کو قتل کر, یہ تیرے باپ کی شہادت پر, یہ تیرے باپ کے قتل پر آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں, رو رہے ہیں, ان کو غم ہے, تیرے باپ کا قتل کا غم ہے. حضرت زین العابدین نے ان کے بیٹے نے کہا, اے میری بہن مجھے یہ بتانے کی کوشش کرو, اگر یہ لوگ میرے باپ کی شہادت پر رو رہے ہیں تو من قتل لہو اذن, اگر یہ رو رہے ہیں تو میرے باپ کا قاتل کون ہے؟ خود مارا اور خود رو رہے ہیں. خود ہی یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں پھینکا اور روتے ہوئے آئے, یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. جھوٹے آنسو, خود ہی مارا اور خود ہی رو رہے. اسی لیے صرف حسین کا تعزیہ نکلتا اور کسی کا نہیں. حالانکہ حضرت حسن بھی شہید ہوا, اس کا بھائی, اس کا تعزیہ نہیں نکلے گا. حضرت عمر بھی شہید ہوئے, اس کا تعزیہ نہیں نکلے گا. حضرت عثمان بھی شہید ہوئے, ان کا تعزیہ نہیں نکلے گا. جنگ بدر میں 14 صحابہ شہید ہوئے, ان کا تعزیہ نہیں نکلے گا. جنگ بدر میں 14 شہید ہوئے, ان کا تعزیہ نہیں نکلے گا. جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے, ان کا تعزیہ نہیں نکلے گا. حسین کا کیوں غم اتنا بناؤ کہ لوگوں کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ میں حسین کا قاتل نہیں ہوں. یہ بہت بڑا راز اس کے اندر چھپا ہوا ہے. حسین بھوکا تڑپ تڑپ کے مرا. تو فتوے دیتا بریانی کے ڈیگے سجاؤ محرم کے مہینے میں, جتنا اچھا دسترخوان ہوگا اتنا زیادہ ثواب ملے گا. دسترخوان سجاؤ, یہ غم منانے کا انداز ہے, یہ ماتم کرنے کا انداز ہے. ارے میرا باپ اگر مر جائے اور تم اس میں غم میں شریک ہوتے ہو تو میں کھانا نہیں کھاؤں تو تم بھی نہیں کھاؤ, یہ ہے غم. اور میرا باپ مر جائے ہم بھوکے رہے اور تم عیش و طرب کی محفلیں سجاؤ تو لوگ کیا کہتے ہیں, خوشی میں خوشی منا رہا ہے. تو آج تم جو کھلا رہے ہو پلا رہے ہو, خوشیاں منا رہے ہو حسین کی شہادت پر, اور آنسو اس لیے بہا رہے ہو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں قاتل نہیں ہوں. لیکن تمہارے چھپانے سے کوئی چیز چھپ جاتی ہے, چھپ جاتی ہے. حضرت عثمان 40 دن تک نہ کھانا ملا نہ پانی ملا. اللہ کی قسم, یہاں تو ایک دن کا معاملہ نہیں ہے, وہاں 40 دن. کہا عثمان کی بیوی نائلہ نے, اے عثمان آج کیا کرو گے؟ کچھ نہیں, روزے سے ہوں, نیت کر لیے روزہ رہوں گا. شام کو اذان کا وقت آتا ہے, آج افطار کس سے کرو گے؟ پانی بھی نہیں ہے, کنویں پر بھی پابندی لگا دی ہے. جو کنواں آپ نے وقف کیا ہے مسلمانوں کے لیے, آج بلبائیوں نے قبضہ کر کے اس کنویں کے پانی سے آپ ہی کو محروم کر دیا. کوئی بات نہیں, نیت سے روزہ رکھا تھا اور نیت ہی سے روزہ افطار کر لیتا ہوں. 40 دن بھوکے پیاسے قرآن پڑھتے ہوئے. سو آج آخری دن ہے, شہادت کا دن ہے. قرآن پڑھتے ہوئے اچانک آنکھ لگ گئی, کمزوری کی وجہ سے سر لڑک کر قرآن کی اوپر چلا گیا. پانی کے چھینٹے کہاں سے مارے, پانی تو ہے نہیں. ہوش آیا, نائلہ نے کہا, آئے عثمان, آئے میرے شوہر, آج روزہ کیسے افطار کرو گے؟ کہا
اے نائلہ ابھی ابھی قرآن پڑھتے ہوئے میرا سر لڑک گیا, قرآن پر گر گیا میرا سر. ابھی میں نے خواب میں دیکھ لیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آئے اور کہنے لگے آئے عثمان, شام کو روزہ افطار تو میرے ساتھ حوض کوثر پہ کرے گا, کوثر کے پانی سے کرے گا, تو میرے ساتھ اس پانی سے کرے گا جس کا میرے کارواں میں ہوں گا, میرے علاوہ کوئی نہیں ہوگا. اے نائلہ آج اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت ہے, شاید نبی مجھے آج کی شہادت کی خبر دے رہے ہو. ابھی اتنا کہا ہی تھا کہ اوپر سے 4 بلوائی پہلے کود گئے, بعد میں اور آئے, پہلے کود گئے. آئے عثمان اٹھو جلدی سے تلوار سنبھالو. اے نائلہ آج تو کم سے کم مجھے اٹھنے کے لیے نہ کہو, آج تو قرآن پڑھنے کا دن ہے, مجھے پڑھنے دو. کم سے کم اللہ قیامت کے دن پوچھے گا اے عثمان جب بلوائی تجھے مار رہے تھے تو کیا کر رہا تھا؟ میں کہوں گا اے اللہ آخری وقت میں بھی میرے جسم سے خون بھی گرا تو قرآن کے پڑھنے کی حالت میں گرا. میں تلوار ماری, گردن کاٹتی ہوئی جسم چھیلتی ہوئی چلی گئی. دوسری تلوار ماری, بیوی نے نائلہ نے اپنے ہاتھ سے بچانے کی کوشش کی. حضرت نائلہ حضرت عثمان کی بیوی امیر معاویہ کی بہن کی 4 انگلیاں کٹ کے زمین کے اوپر گر گئی. تیسری تلوار ماری, حضرت عثمان غنی کے جسم سے خون کی چھینٹیں نکلی. جس قرآن کی آیت پر گری وہ قرآن کی آیت فَسَيَكْفِيهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ یا علیم. اس طریقے کی آیت, اس آیت کے اوپر قرآن کے خون کی چھینٹیں گرتی ہیں. اور آج بھی چمڑے کا وہ ٹکڑا اوریجنل جس پر عثمان غنی کے خون کی چھینٹیں جس قرآن کی آیت میں گری, آج بھی وہ چمڑے کا ٹکڑا, وہ قرآن کی آیت مصر کے میوزیم کے اندر آج بھی موجود ہے جہاں فرعون کی لاش رکھی ہوئی ہے. آج بھی وہ قرآن کی آیت آج بھی موجود ہے, اور دیکھنے والے علماء ان کو دیکھ کر آتے ہیں اور فوٹو بھی اس کا لے کر آتے ہیں. میرے بھائیوں سنو, تم حسین کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہو اور میدانوں میں سینہ ٹھونکتے ہو. اللہ کی قسم عثمان کی شہادت ایسی ہے اگر اس کو بیان کرنے لگ جائیں تو زمین بھی روئے اور آسمان کی چھاتی بھی پھٹ جائے, زمین بھی برداشت نہ کر سکے اور آسمان کا کلیجہ بھی نہ سن سکے اس کو. یہ عثمان غنی کی شہادت تھی, عثمان غنی کی. اور اس پہ کہتے ہو حضرت علی کا حق. جانتے ہو جب حضرت حسن اور حسین دونوں گئے, اے علی اے میرے ابو جان, حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. وہ باپ حضرت علی اٹھے, کبھی زندگی میں انہوں نے اپنے بیٹے کو تھپڑ نہ مارا, آج پہلی بار علی کا ہاتھ اٹھا اور بیٹے کے گال پر پڑا, بیٹے کے چہرے پر, حسن حسین کے چہرے پہ تھپڑ مارا, آنسو گرے. مجھے میرے نانا نے کبھی نہ مارا اور اے ابو جان آج آپ نے مارا. اے میرے بیٹو تم میرے بیٹے ہی نہیں, تم محمد الرسول اللہ کے نواسے ہو. یہ تھپڑ آج میں نے اس لیے مارا کہ عثمان شہید کر دیا گیا, تم زندہ بچ کر کیسے آ گئے؟ تم اس کی چوکھٹ کی چوکی داری کرتے, لڑتے لڑتے بلوائیوں سے پہلے شہید ہو جاتے, لیکن عثمان کو شہید نہ ہونے دیتے. یہ کہا تھا حضرت علی نے اپنے بیٹوں سے. تھپڑ بھی اٹھا تو اس لیے اٹھا کہ عثمان غنی شہید ہو گئے اور تم زندہ بچ کے آ گئے ہو. بات کس کی کرتے ہو؟ جاؤ وہ نام کسی پرانی کتابوں میں دکھانا جو آج تم جھوٹے میدان لڑتے ہو. ایک کنکری اوپر سے گر جائے تو بھاگتے ہو کہ ارے کہیں ابابیل کی وہ کنکری نہ ہو جو ایٹم بم کا کام کرے. یہ بیچارے ٹرک روک روک کر کافروں سے پیسہ وصول کر کے, ہائے ہائے. اور یہ دیکھو جھگڑا بھی جو لکھنؤ میں ہوا ہے ہماری یوپی میں, وہ کہتا میرا تعزیہ پہلے نکلے گا, وہ کہتا میرا. یہ بھی حسین کے نام پہ بنایا, یہ بھی حسین کے نام پہ تعزیہ بنایا, دونوں ہی دفن کرنے جا رہے وقت میرے حسین پہلے نکلیں گے, وہ کہتا میرے حسین پہلے نکلیں گے. عجیب معاملہ ہے. اور اب تو یہ بھی نہیں ہوتا ہے, یہ جانتے ہو یہ جتنے کرتوت کم کام ہو رہے ہیں, اب اتنا حرکتیں ہو رہی ہیں آج کل, جا کے غور کرو. وہ چھتوں پہ جو لڑکیاں چڑھ کے یہ سب حرکتیں دیکھتی ہیں نا, تو اب لڑکے اوپر ہی دیکھتے ہیں, وہ کچھ نہیں, سینہ خون نکال, یا حسین وہ لال دوپٹے والی میری, یا حسین وہ ہرے والی میری. یہ حرکتیں کر رہے ہیں بے غیرت کہیں کہ آج کے اس دور میں. یہ کب وقت آج اس نوعیت پہ پہنچا دیے, یہ اسلام ہے. صاحب ایک مولوی پر تلوار چلا لو تو 1000 نیکی ملتی ہے. ہم نے کسی مولوی کو لاٹھی اور ڈنڈے چلاتے ہوئے نہیں دیکھا.
یہ نیکیاں پبلک لے، مولوی کی نیکیاں نہیں ہے صاحب. مولوی پٹوانا جانتا ہے، پٹنا نہیں جانتا. کھانے پینے کا معاملہ ہو تو سب سے آگے. اچھا میرا مرید تھا مر گیا، ابے اس کے کپڑے دے دے ورنہ قیامت کے دن ننگا اٹھایا جائے گا. اس سے پوچھ اللہ کے بندے قیامت کے دن کپڑے پہن کر کون اٹھایا جائے گا؟ تو کہ کپڑا پہن کے اٹھے گا، ننگا تو تو بھی اٹھے گا. کپڑے لے لیے، بولا تیسرے دن تیجا کر ورنہ اس کی بخشش نہیں ہوگی. تیجا کھا گیا، کہتا 10واں بھی کر ورنہ بخشش نہیں ہوگی. 10واں کھا کے بھی پیٹ نہ بھرا، بولا 20واں کر، اور 20 سے بھی پیٹ نہ بھرا تو کہتا 40واں کر، اور 40واں بھی ڈگار گیا تو کہنے لگا برسی کر، ہر برس کھلا اس کے نام پر. یہ حالت ہے. تو میرے بھائیوں، عثمان اور بلال، ابو بکر، عمر کی سیرت کا تذکرے آپ کے سامنے ہے. اور اس کے بعد میں ذرا ایک چیز کی طرف میں آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں. کیا ہے؟ اے تسمین نندر ملے چاچار سمن بیتا ہو. وہ محمد انتم رشی جب اس دھرتی پہ آئے گا، اس زمین پہ آئے گا، تو اس کی تعلیم سب کے لیے اے تسمین نندر ملے چاچار سمن بیتا، سامان سب کے لیے برابر ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کو کچھ اور حکم دے، کسی کو اور کچھ حکم دے. سب کے لیے اس کی تعلیم ایک ہوگی، ایک ہوگی. اچھا ایک بات بتاؤ، نبی کی تعلیم سب کے لیے ایک ہوگی تو نبی کی ایک ہی نماز ہے، وہ سب کے لیے ایک ہوگی. نبی نے جو روزہ رکھا وہ بھی سب کے لیے ایک ہوگا. اور اگر کوئی کام نبی نے 3 یا 4 طریقے سے کیے ہیں تو وہ تینوں 4 طریقے جائز ہوں گے. مثلا اللہ کے نبی نے کھانا جو کھایا ہے تو آپ نے 3 طریقے بتائے. دیکھیے اسٹیج کے پاس یہ بہت باتیں ہوتی ہیں اور یہاں تک وہ جو ہے ڈسٹرب ہوتا ہے، ہم کو تکلیف ہوتی ہے، ہم کو بہت زیادہ. ہم پورا معاملہ سیٹنگ جو کرتے ہیں پورا نکل جاتا ہے میری کھوپڑی سے. ہمارے پاس کوئی بابا کا سایہ تو ہے نہیں کہ وہ آتا جا رہا ہو ہم بولتے جا رہے ہیں. ہم بھی ایک انسان ہیں، کوئی جنات تو ہے نہیں. ایک دم ڈسٹرب ہو جاتا پورا میرا سا. تو میں یہ کہنا، جب کتنی اچھی چیز بتا رہا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی نے اگر کھانا 3 طریقے سے کھایا ہے، اخلو بیٹھ کر، دونوں پیر بچھا کر، یا ایک پیر بچھایا اور ایک پیر کھڑا کیا، تو اگر آپ نے 3 طریقے سے کھایا تو تینوں طریقے جائز ہیں. آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں اخلو بیٹھ کر. اخلو سمجھتے ہو نا؟ اس طریقے سے بیٹھ کر. اب کیسے بتاؤں، کرسی نہ گر جائے یار. اس طریقے سے بیٹھ کر جو کھانا بھی آپ کھا سکتے ہیں. دوسرا طریقہ آپ نے بتایا ایک پیر بچھا لیجئے اور ایک پیر اٹھائیے، یہ بھی طریقہ جائز ہے نا؟ یا دونوں پیر آپ بچھا لیجئے. دیکھیے ایک یہ طریقہ، ایسے بھی کھانا کھا سکتے ہیں، اور ایک طریقہ یہ ہے، ایک پیر بچھا اور ایک طریقہ. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کو کہ نبی نے جو 3 طریقے سے کھانا کھایا ہے تو یہ تینوں طریقے جائز ہیں. اس معاملے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نہیں 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 یہ تیرے امام کے نزدیک ایسا ہے، میرے امام کے نزدیک یہ طریقہ نہیں. کیونکہ نبی نے تینوں طریقے بتائے تو وہ تینوں ہی ہمارے لیے ماڈل ہیں. آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی نے نماز 4 طریقے سے پڑھی ہے، اوپر بھی باندھی، نیچے بھی باندھی، پیٹ پہ بھی باندھی، ہاتھ بھی چھوڑا. تو مطلب میرا یہ ہے کہ اگر 4 طریقے سے نبی نے پڑھی ہے تو چاروں طریقے جائز ہونا چاہیے. جیسے کھانے کا معاملہ ہے تو کبھی اوپر پڑھ لو وہ بھی ہو جائے گی، پیٹ پہ باندھ کے پڑھ لو وہ بھی ہو جائے گی، نیچے باندھ کے پڑھ لو وہ بھی ہو جائے گی، ہاتھ چھوڑ لو. لیکن نبی نے طریقے تو 4 بتائے اور میرے بھائیوں نے اس میں ڈیوائیڈ کر دیا. کوفہ کا امام کے نزدیک یہاں ہے، فلاں کے امام کے نزدیک یہاں ہے، فلاں کے نزدیک یہاں ہے، اور فلاں کے نزدیک ہاتھ چھوڑنا. یعنی نبی 4 بتائیں تو تم کون ہوتے ہو ایک کرنے والے. کھانے کا معاملہ آیا تو تینوں جائز، نماز کا معاملہ آیا تو ایک ایک لوٹ لو، بس اپنا اپنا طریقہ. تو نبی نے جو طریقہ بتایا ہے وہ کیا کہا؟ اے تسبین نندر ملک، وہ جو بھی تعلیم دے گا، جو بھی شکشا دے گا، وہ سب کے لیے ایک ہوگی، سب کو برابر تعلیم دے گا. ایسا نہیں ہندوستان اور پاکستان اور بغداد والوں کے لیے نیچے نیت، سعودیہ والوں کے لیے اوپر نیت، کویت والوں کے لیے اوپر، اور فلاں فلاں کے لیے پیٹ پہ اور کہیں ہاتھ چھوڑ. ایسا نہیں ہے. نبی کا طریقہ ایک ہی ہے. اور کون سا طریقہ ہے؟ ہم چاروں اماموں کی عزت کرتے ہیں، لیکن جس وقت جس امام کی بات جناب محمد الرسول اللہ سے مل جاتی ہے، آمنا و صدقنا، ہمارے یہاں چاروں کا ادب ہے، چاروں کا احترام ہے. ہم تو سنت کے قائل ہیں، سنت کے. اور سنت کس کو کہتے ہیں؟ پہلے سنت کی تعریف سن لو، پہلے سنت کی تعریف سن لو. سنت کس کو کہتے ہیں؟ پوری حدیث سنا دوں میں آپ کو، لے لیجیے.
عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی رواہ البخاری فی کتاب النکاح. اس حدیث کو امام بخاری کتاب النکاح میں لائے ہیں, جا کے دیکھ لینا, کتاب النکاح کھولنا, حدیث مل جائے گی بخاری کے اندر. کیا ہے؟ انس بن مالک فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا النکاح من سنتی, شادی میری سنت ہے, فمن رغب عن سنتی, اور جس نے شادی کرنے سے منہ موڑا وہ فلیس منی, وہ مجھ میں سے نہیں. سنت کی تعریف کیا کی؟ سنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ طریقہ. اور شریعت کے اندر سنت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے جو کیا وہ سنت, جو کہا وہ سنت, یا کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا اور خاموش رہے کچھ نہیں بولے وہ بھی سنت. یہ شریعت کے اندر سنت کی تعریف ہے. نبی نے جو کیا وہ سنت, نبی نے جو کہا وہ سنت, اور نبی نے جس کام کو کرتے ہوئے کسی کو دیکھا اور اس کو منع نہیں کیا وہ بھی سنت. یہ سنت کی تعریف. اللہ کے رسول نے کہا شادی میری سنت ہے, اور جس نے شادی کرنے سے منہ موڑا وہ مجھ میں سے نہیں. پھر ایک لمٹ بتا دی, پوری حدیث سن لیجئے. وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء رواہ البخاری فی کتاب النکاح. اس حدیث کو بھی امام بخاری کتاب النکاح میں لائے. عبداللہ ابن مسعود کی روایت. کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے نوجوانوں سے فرمایا اے نوجوانوں, اگر تمہارے پاس بیوی کے حقوق کو ادا کرنے کی طاقت ہے, اور بیوی کو کھلانے اور پلانے کی طاقت ہے, نان نفقہ روزی روٹی کی طاقت ہے, اگر کھلا سکتے ہو, دوا علاج کرا سکتے ہو, اور بیوی کے حقوق کو ادا کرنے کی طاقت ہے, فلیتزوج, تو شادی کر لو. فإنه أغض للبصر, نگاہیں نیچی ہو جاتی ہیں شادی کرنے سے, اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے. اور اگر اتنی طاقت نہیں تمہارے پاس فعلیہ بالصوم, تو روزہ رکھو, روزے سے انسان کی خواہش نفس دب جاتی ہے. تو آپ نے دو چیزیں بتائیں, شادی کب کرو؟ جب تمہارے پاس کھلانے پلانے کی اور آپ کے پاس بیوی کے حقوق کی ادائیگی کی طاقت ہو. وہ سب نہیں چلے گا. 20 تولے سونا رہی ہے, اب شادی نہیں ہوگی. 5-6 تولہ لڑکی کو سونا ہونا چاہیے, یہ طاقت میں شامل نہیں ہے. 20 جوڑے جب تک نہیں ہوں گے لڑکی کی ڈولی نہیں سجے گی, وہ معاف کرنا اس میں شامل نہیں ہے. صرف استطاعت کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ آپ کھلا سکتے ہو, پلا سکتے ہو. اور تو شادی کے لیے کیا بتایا؟ فعلیہ بالصوم, شادی کر لو, نہیں تو روزہ رکھو. 3 صحابی, اب سنیے, 3 صحابی اللہ کے نبی کی بیوی کے پاس آئے, حضرت عائشہ کے پاس. کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کتنی عبادت کرتے تھے, انہوں نے بتا دیا. تو انہوں نے کہا کہاں اللہ کے نبی, کہاں میں, بہت فرق ہے. اللہ کے نبی تو جنتی ہیں, سارے گناہ بخشے بخشائیں, اگلے پچھلے. ہم صحابی ہیں, کہاں نبی کہاں ہم کو زیادہ عبادت کرنا چاہیے نبی سے. تو ان میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا, کیا کہتا ہے؟ میں دن بھر روزہ رکھوں گا. دوسرا کہتا ہے میں رات بھر نماز پڑھوں گا, کبھی نہیں سوؤں گا. پہلا بولا میں دن بھر روزہ رکھوں گا, دوسرا بولا میں رات بھر نماز پڑھوں گا, عبادت کروں گا, کبھی سوؤں گا نہیں. تیسرا کیا کہتا ہے؟ میں دن بھر روزہ رکھوں گا, رات بھر عبادت کروں گا, کبھی شادی نہیں کروں گا. تینوں نے اپنی اپنی بات کہی. حالانکہ کوئی غلط بات تو نہیں کہی تھی, نماز کی اور روزے کے بارے ہی میں تو کہی تھی. لیکن اللہ کے نبی کو جب پتا چلا تو آپ آئے اور آپ نے کہا کہ سمعتم کذا و کذا, میں نے سنا کہ تم نے ایسا ایسا کہا ہے. کہاں اللہ کے رسول, آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ ہیں, آپ تو بخشے بخشائیں, ہم کو زیادہ عبادت کرنا چاہیے, کہاں آپ کام ہیں. آپ نے فرمایا سنو, میں سوتا بھی ہوں اور میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں, میں شادی بھی کرتا ہوں اور بیوی سے ملتا بھی ہوں اور غسل بھی کرتا ہوں, میں عبادت بھی کرتا ہوں, میں دن میں روزے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ میں روزے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں, میں رات میں سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں, میں شادی بھی کرتا ہوں, یعنی بیوی سے ملتا بھی ہوں, اور میں عبادت بھی کرتا ہوں, اور ان سے کبھی کبھی الگ بھی ہوتا ہوں. یہی میری سنت ہے, یہی میرا طریقہ ہے. دن بھر عبادت کرنا میرا طریقہ نہیں ہے. کسی قبر پہ بیٹھ کے یا کسی مسجد پہ جا کے بیٹھ کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی رٹ لگانا, یہ عبادت نہیں ہے. یہ قوم کی حرام روٹی کے ٹکڑوں پر پلنا. بے غیرت, تیرے بیوی بچے بھوکے مر رہے ہیں, تو سبحان اللہ رٹ رہا ہے. اسلام نے اجازت نہیں دی ہے. اسلام نے صاف کہا ظہر کی نماز پڑھی, کوئی ضرورت نہیں ہے مسجد میں سونے کی, جاؤ یہاں, کوئی ضرورت نہیں ہے تسبیح کے دانے لے کر بیٹھو اور شام تک اسی میں لگے رہو. قرآن نے منع کیا ہے, نہیں, قرآن پڑھو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, جب نماز پوری ہو جائے جاؤ زمین پر ٹہلو, جاؤ گھومو زمین کے اندر, جاؤ زمین میں پھیل جاؤ, اور کیا کرو؟ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اللہ کی روزی تلاش کرو. نہیں ہے تم کو یہ اتھارٹی, دن بھر جاؤ, محلے والے بھیج رہے ہیں بھیا بہت اللہ کا بندہ نیک ہے, چلو اس کو روٹی پا دو, روٹ. لوگوں کے حرام ٹکڑوں پہ پلنے والے بے غیرت, تو سبحان اللہ الحمدللہ رٹ رہا ہے. فجر کی نماز پڑھ کے کوئی آدمی اگر رکشہ چلاتا ہے, خدا کی قسم وہ جب تک ظہر کی نماز نہیں پڑھ لیتا ہے وہ عبادت میں رہتا ہے, اور اس کو
सवाब मिलता अपनी बीवी बच्चों के कमाने का भी। ये भी इबादत है, ये भी इबादत है। अपनी बीवी को उठाओ, लुकमा प्यार से उसके मुंह में रखो, खिलाओ, ये भी इबादत है, सवाब मिलेगा। इतना ही नहीं, दिन भर का थका मारा आया, रिक्शा चला के आया, चूर था, पसीना पसीना हुआ, ईशा की नमाज पढ़ी, बेचारा बिस्तर पे सोना चाहता, बीवी ने कहा मेरा हक अदा करना है, बीवी का हक भी अदा कर रहा है, दुआ पढ़ रहा है, हम बिस्तर हो रहा है, इस पर भी सवाब। इससे ज्यादा और इस्लाम का कानून और क्या प्यारा होगा, इस पर भी सवाब। उठा, सुबह गुस्ल किया, फजर की नमाज पढ़ी, रात भर इबादत का सवाब, या अल्लाह। फिर उसने फजर की नमाज पढ़ के रिक्शा चलाया तो फिर इबादत का सवाब, अपने बच्चों को खिला रहा तो सवाब, बीवी के लिए कमा रहा तो सवाब। ये सवाब मत लेना बस मस्जिद में सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रटले रहना। देखा नहीं वो क्या कांड हुआ ना मद्रास के अंदर, तमिलनाडु के अंदर ना, देख वो बेचारे वही थे स्वामी जी महाराज जयेंद्र सरस्वती जी, देखा नहीं कैसे केसों में फंसे। बताइए ऐसे लोग भी कत्ल केसों में आ सकते हैं, कौन गुमान कर सकता है। मौलवी भी फंस रहे हैं, मौलवी भी फंस रहे हैं। रमजान के महीने में देख लेना रसीदों के झूठे कट्टे कितने बात, मेरे यहाँ फला मदरसा है, एक भी मदरसा नहीं मिलेगा, 10 बच्चे मिलेंगे, 500 बच्चे पढ़ रहे हैं। मौलवी भी खुदा से बेखौफ हो गया है, पंडित भी हो गया है, कुछ नहीं कह सकते। आगे बढ़िए मेरे भाइयों। तो अल्लाह के नबी ने कहा ये मेरी सुन्नत है, सोता भी हूँ, जागता भी हूँ, बीवी से मिलता भी हूँ, छोड़ता भी हूँ, रोजा भी रखता हूँ। और जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा, पीठ फेरा, फलैसा मिन्नी, वो मुझ में से नहीं है, वो मुझ में से नहीं है। तो सुन्नत उसको कहते हैं जितना नबी ने किया वो हमको करना है, और जो नबी से साबित नहीं है वो हमको नहीं करना। सुन्नत की एक और तारीफ बता दूं, सुन लो, सुन्नत की एक और तारीफ सुन लीजिए। वअन तलहा बिन अब्दुल्लाह इब्न औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल सल्लैतु खल्फ इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अला जनाज़तिन फ़क़रा बिफ़ातिहतिल किताब क़ाल लियअलमू अन्नहा सुन्नतुन रवाहुल बुखारी फी किताबिल जनाइज़। इस हदीस को इमाम बुखारी किताबुल जनाइज़ के अंदर लाए। कुछ नहीं कहूंगा, हदीसों को नहीं मानते, आज हदीसें ही पढ़ के बताऊंगा कितना मानते हैं। और अगर हिम्मत हो तो ऐसे ही पढ़ के बता देना जैसे हम पढ़ रहे हैं। अन अबी हुरैरा अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद, अन से शुरू करके बता देना, पूरे सनद के साथ हदीस पढ़ रहा हूं और ये भी बता रहा हूं कहां मिलेगी हदीस। उठाओ, अन तलहा बिन अब्दुल्लाह इब्न औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल सल्लैतु खल्फ इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अला जनाज़तिन फ़क़रा बिफ़ातिहतिल किताब क़ाल लियअलमू अन्नहा सुन्नतुन रवाहुल बुखारी फी किताबिल जनाइज़। बुखारी के अंदर किताबुल जनाइज़ के अंदर ये हदीस मौजूद है, उठाओ देख लो क्या है हदीस। हज़रत तलहा इब्न अब्दुल्लाह इब्न औफ फरमाते हैं, हज़रत तलहा इब्न अब्दुल्लाह इब्न औफ सब सहाबी हैं, तलहा भी साहबी, अब्दुल्ला भी साहबी, औफ भी साहबी। तलहा बिन अब्दुल्लाह इब्न औफ फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, एक दिन मैंने अब्दुल्ला इब्न अब्बास के पीछे जनाजे की नमाज पढ़ी। सल्लैतु खल्फ इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा, एक दिन मैंने अब्दुल्ला इब्न अब्बास के पीछे जनाजे की नमाज पढ़ी। और जनाजे की नमाज में अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने क्या पढ़ा, फ़क़रा बिफ़ातिहतिल किताब। जनाजे की नमाज हो रही है और अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने जनाजे की नमाज में सूरह फातिहा की तिलावत फरमाई। नमाज कहां पढ़ी, तलहा इब्न अब्दुल्लाह इब्न औफ फरमाते हैं मैंने नमाज पढ़ी, किसके पीछे पढ़ी, सल्लैतु खल्फ इब्न अब्बास, इब्न अब्बास अब्दुल्ला इब्न अब्बास के पीछे पढ़ी। कौन सी नमाज थी, अला जनाज़तिन, जनाजे की नमाज थी। फ़क़रा, तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने क्या पढ़ा, फ़क़रा बिफ़ातिहतिल किताब, अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने नमाज जनाजा में सूरह फातिहा की तिलावत की। क़ाल, नमाज जनाजा पढ़ने के बाद, सलाम फेरने के बाद अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने क्या फरमाया, आए लोगो, आज मैंने सूरह फातिहा नमाज में जो पढ़ी है और बुलंद आवाज से पढ़ी है, ये जोर से पढ़ी है, ये इसलिए पढ़ी है अन्नहा सुन्नतुन लियअलमू अन्नहा सुन्नतुन, ताकि तुम लोग ये जान जाओ कि ये भी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तरीका है, ये भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। आए लोगों, और नमाजों में तो सिर्फ इमाम सूरह फातिहा पढ़ लेता है, मुक्तदियों को तो फिर भी नाजायज, बल्कि हुक्म है आए मुक्तदियों इमाम के पीछे सूरह फातिहा न पढ़ना, वरना मुंह में आग के अंगारे भरे जाएंगे। और नमाजों में तो चलो कम से कम तुम्हारा इमाम तो सूरह फातिहा पढ़ लेता है, नमाज जनाजा में तो तुम्हारे इमाम के लिए भी सूरह फातिहा जायज नहीं है।
کوئی ایک بھی تمہارا مولوی بھی امام بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے ہی نہیں سورہ فاتحہ نماز جنازہ میں تمہارے یہاں. اور یہاں عبداللہ ابن عباس کتنے مسئلے نکلے حدیث سے. عبداللہ ابن عباس نے سورہ فاتحہ پڑھی اور بیان کون کر رہا؟ طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف. پتہ یہ چلا کہ انہوں نے سنا ہے، تب انہوں نے زور سے پڑھا ہوگا، تبھی تو انہوں نے سنا ہے، تبھی تو بیان کر رہے ہیں کہ میں نے دیکھا، میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، آپ نے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی. اور پھر عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، پوچھا گیا کیوں زور سے پڑھی؟ کہا میں نے آج اس لیے زور سے پڑھی ہے کہ تاکہ یہ لوگ یہ جان جائیں کہ یہ بھی سنت ہے. یعنی اللہ کے نبی آہستہ بھی پڑھا کرتے تھے اور زور سے بھی پڑھا کرتے تھے، لیکن سورہ فاتحہ آہستہ نماز جنازہ پڑھاتے تھے تب بھی پڑھتے تھے اور زور سے پڑھاتے تھے تب بھی پڑھ لیا کرتے تھے. پتہ یہ چلا کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ زور سے پڑھنا بھی جائز ہے. دوسرا مسئلہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ بغیر سورہ فاتحہ کے جنازے کی نماز بھی نہیں ہے. تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا اس حدیث سے کہ عبداللہ ابن عباس نے ان کے پیچھے جو جنازے کی نماز پڑھی، اور جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے کبھی کبھی آپ لوگوں کو یہ بتا سکتے ہو کہ زور سے بھی پڑھنا سنت ہے. میرے بھائیو، اب انصاف سے بتانا اور فیصلہ کر لینا، یہ پمفلٹ وغیرہ چھاپ کر جو تم ثابت کرتے ہو کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے. اب طلحہ ابن عبداللہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی اور انہوں نے بھی سورہ فاتحہ پڑھی اور عبداللہ ابن عباس نے بھی سورہ فاتحہ پڑھی. اب ان کے طریقے کو تم نہیں مانتے ہو تو ہم صحابہ کو نہیں مانتے یا تم نہیں مانتے ہو. اور عبداللہ ابن عباس نے جو سورہ فاتحہ پڑھی، فیصلہ کر لینا، کہا یہ بھی سنت ہے. اب یہ بتاؤ کہ اب یہ سورہ فاتحہ پڑھ کر عبداللہ ابن عباس کو تم نہیں مانتے ہو یا ہم نہیں مانتے ہیں. اور عبداللہ ابن عباس کا یہ کہنا کہ یہ بھی سنت ہے یعنی نبی کا طریقہ ہے. چلو اب یہ بتاؤ کہ نبی کو تم نہیں مانتے ہو یا ہم نہیں مانتے ہیں. فیصلہ تم کر لینا، ہمیں اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک طرف حدیث پڑھوں گا اور ذبح حدیث ہی کروں گا، کچھ نہیں کروں گا. تمہیں حدیث ہی تمہیں کاٹ رہی ہے تو کیا ضرورت ہے خنجر چلانے کی. کہتے نہیں کہ کسی سے دشمنی نبھانا ہو تو لوگوں نے بہت سے طریقے اس کے بیان کیے، بہت سے طریقے بیان کیے. تو کہا یہ نہیں، یہ کر دو دشمنی نبھا لو. ایسا بھی لوگ بیان کرتے ہیں. تو اگر تمہاری اصلاح ایسے نہیں ہوتی تو ایسے ہو جانی چاہیے. اب میں بڑی باریک بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ سورہ فاتحہ، اب سنیے گا، یہ تو جنازے کی نماز کا مسئلہ ہے. طلحہ ابن عبداللہ کی پوری حدیث میں نے پیش کر دی ہے. اب سنت کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں. سنت قولی ہوتی ہے، سنت فعلی ہوتی ہے، سنت تقریری ہوتی ہے. مجھے معلوم ہے کہ ٹائم بہت کم ہے، ایک ایک حدیث پڑھ کے بتا دیتا ہوں سنت قولی کیا ہے. قولی کس کو کہتے ہیں؟ جس کا حکم دیا ہو نبی اکرم نے. جیسے وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یستحل الطعام الا یذکر اسم اللہ علیہ، رواہ مسلم فی کتاب الاتمہ. اس حدیث کو امام مسلم کتاب الاتمہ میں لائے. کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان اس کھانے کو حلال سمجھ لیتا ہے جس کھانے میں اللہ کا نام نہ لیا جائے. کیا مطلب ہوا؟ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کا نام لو، یہ حکم ہے اللہ کے نبی کا. تو ہم کو لینا پڑے گا اللہ کا نام، ورنہ شیطان کے لیے وہ کھانا حلال. قولی حدیث ہو گئی نا. ایک اور قولی حدیث کی مثال لے لو. قولی حدیث دیکھو، مفہوم نکالیے. شیطان اس کھانے میں حلال جان لیتا ہے اس کھانے کو جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے. تو مطلب کیا نکلا؟ نام لو. اللہ کے نبی نے حدیث پوری پڑھ دوں، سنیے پوری حدیث سن لیجیے. عن عبادہ بن الصامت عن عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، رواہ البخاری فی کتاب الصلاۃ. اس حدیث کو امام بخاری کتاب الصلاۃ کے اندر لائے، دیکھ لیجئے گا. حضرت عبادہ بن الصامت فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لا صلاۃ، اس آدمی کی کوئی نماز ہے ہی نہیں، لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اگر اس نماز میں وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھ لے. جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں. چاہے جماعت سے ہو، چاہے اکیلے ہو، چاہے فرض ہو، چاہے سنت ہو، چاہے نفل ہو، چاہے انفرادی ہو یا اجتماعی، لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں. مجھے پیارے بھائیو صرف اتنا بتا دو
عبادہ ابن الصامت کی اس حدیث کو میں نے جو صحابی کے نام سے بیان کیا ہے، بخاری کے حوالے سے پیش کیا ہے، اور بخاری پڑھے بغیر تو تم کو بھی ڈگری نہیں ملتی ہے کسی بھی مدرسے سے۔ اب مجھے یہ بتا دو کہ آج عبادہ ابن الصامت کی حدیث میں نے پیش کر دی ہے، اور وہ رفع الیدین کرتے تھے، اسی لیے تو انہوں نے رفع الیدین کی حدیث بھی پیش کر دی ہے۔ اب عبادہ ابن الصامت صحابی کو تم نہیں مانتے ہو یا میں نہیں مانتا ہوں؟ اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی نماز نہیں، انہوں نے نبی کا نام لیا۔ ساتھ میں یہ بھی بتا دیتا ہوں، کیا بتاؤ، نبی نے کہا اب نبی کی تم نہیں مانتے ہو یا نبی کی میں نہیں مانتا ہوں، ٹھنڈے دل سے سوتے ہوئے سوچ لینا، فیصلہ تم ہی کر لینا۔ صحابی کتنی حدیثیں میں دے رہا ہوں، صحابی کو تم نہیں مانتے ہو یا ہم نہیں، فیصلہ کر لینا۔ آگے چلو ایک اور بتا دوں حدیث، چلو ایک اور حدیث بتا دیتا ہوں، قولی کا مطلب جو اللہ کے نبی نے حکم دیا، پوری حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، رواہ البخاری فی کتاب الصلاۃ، اس حدیث کو بھی بخاری میں کتاب الصلاۃ کے اندر نقل کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تو تم بھی آمین کہو۔ جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم آمین کہو، جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم آمین کہو۔ پتہ چلا کہ امام ظہر میں اور عصر میں تو زور سے نہیں نہ کہتا ہے، تو آپ بھی زور سے نہ کہو۔ امام مغرب میں اور عشاء میں اور فجر میں زور سے کہتا ہے، تو تم بھی فجر اور عشاء میں زور سے کہو۔ اور خیر تم ہم کو کیوں گالی دیتے ہو؟ تمہارے یہاں تو خود ہی اتنی زور سے ہے کہ بغل والا سن لے، لیکن تم اپنے اماموں کی نہیں مانتے ہو، محمد الرسول اللہ کی کیا مانو گے؟ تم اپنے امام کی نہیں مانتے ہو، محمد الرسول اللہ کی کیا مانو گے؟ قیامت کے دن تم اپنے بزرگوں کو اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتے ہو، محمد الرسول اللہ کو کیا چہرہ دکھاؤ گے؟ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ پوری حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ آگے کے الفاظ یہاں تک ہیں، ان وافق قوله قول الصحابہ قول الملائکۃ فغفر له ما تقدم من ذنبی۔ اگر تمہاری آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہ بخش دے گا۔ ما تقدم من ذنبی، جو بھی تو نے گناہ کیے سارے گناہ تیرے معاف ہو جائیں گے۔ بخاری حدیث، بخاری ہے، پڑھتے ہیں جو بخاری کو بلا عشق رسول، پڑھتے ہیں بخاری کو جو بلا عشق رسول، انہیں بخار آتا ہے بخاری نہیں آتی، بخار آئے گا بخاری نہیں۔ کتنی حدیثیں سنو گے؟ چلو قولی حدیث ہو گئی، آؤ ایک عملی حدیث بھی لے لو۔ عمل کیا تھا اللہ کے نبی کا؟ عملی حدیث لے لو، عملی حدیث بتاؤ تم عمل کرتے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ آمین کہہ رہے ہیں، بولو اب بتاؤ ابو ہریرہ کو تم نہیں مانتے ہو یا ہم نہیں مانتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں نبی نے کہا آمین کہو، اب نبی کو تم نہیں مانتے ہو یا ہم نہیں مانتے، فیصلہ سوتے ہوئے کر لینا۔ یہ کتابچے چھاپنے سے کچھ نہیں ہو جائے گا، ہم بھی چاہیں تو ہزاروں چھاپ کے بانٹ سکتے ہیں۔ دنیا میں سب سے آسان کام ہے کسی کو گالی دینا اور کسی کی توہین کرنا، حدیثیں پڑھ پڑھ کے اس سے ثابت کرنا بہت مشکل ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ دل میں پڑھ لیا کرو، یہ آیا حدیث میں دل میں۔ جانتے ہو نفس کا لفظ کہاں آتا ہے؟ نفس کا لفظ کہاں آتا ہے؟ اسی پر بحث ہوئی تھی، نفس کا لفظ اپنے نفس میں پڑھ لو، دل میں۔ حدیث کے الفاظ بھی موجود ہیں کہ جب شیطان یہ بہکائے کہ اللہ نے ساری دنیا کو پیدا کیا، تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اگر میرے دل میں یہ بات آئے کہ اللہ نے سب کو پیدا کیا، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو پھر میں کیا کہوں؟ اللہ کے رسول نے کہا اپنے نفس میں اور اپنے دل میں پڑھ لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ بتائیے دل میں آدمی یا نفس میں پڑھے گا تو کیسے پڑھے گا؟ ہونٹ نہیں چلائے گا، بس ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مطلب یہ کہ ہونٹ نہیں چلا اور دل میں کہہ دے، ہو گیا، تب تو ٹھیک ہے۔ پھر سورہ فاتحہ ہی کو دل میں نہ پڑھو، پھر تو پورا قرآن بھی پڑھ سکتے ہو، الف لام میم سے والناس تک دل میں سوچ لو، ہو گیا۔ بے غیرتو تم کو بحث کرنا بھی نہیں آتی ہے۔ نفس میں پڑھنے کا مطلب بھی ہوتا ہے ہونٹ چلاؤ، اعوذ باللہ اپنے دل میں پڑھ لو، شیطان کی سے پناہ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ اور کہو اپنے دل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیطان تو وہ بھی نفس میں، ہونٹ تو چلنا ہی ہے۔ دل میں پڑھنے کا مطلب بھی ہے سورہ فاتحہ جب پڑھی جائے گی تو کم سے کم ہونٹ تو چلیں گے، زبان سے تو پڑھائی جائے گا، یہ مطلب ہوتا ہے۔ وہ اور تھے بیچارے جو آپ کو نہیں بتا پائے،
یہاں چرب زبان چاہیے تھا، ڈانس والا نہیں، ناچنے والا نہیں، وہ سب کرنے والے نہیں چاہیے تھے، چرب زبان حدیثوں سے۔ آئیے ایک حدیث دیتا ہوں، اللہ کے نبی کا عمل بھی ہمارے لیے سنت ہے۔ یہ قول ہو گیا نا، قول، اب عمل بھی دیکھ لو، عمل اور نام بھی کیسا صحابی کا، تیرے امام کے نام پر نام، نام بھی تیرے امام کے نام پر۔ پوری حدیث پڑھ دوں، پوری حدیث سن لو۔ وعن النعمان ابن بشیر، نام کس کا تھا؟ نعمان، ہمارے بھائی اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے، سن لو پوری حدیث۔ وعن النعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا اذا قمنا الى الصلاۃ فاذا استوینا کبر، رواہ ابو داؤد فی سنن۔ اس حدیث کو حضرت ابو داؤد اپنی سنن ابو داؤد کے اندر لائے، ابو داؤد کی حدیث ہے کتاب الصلاۃ کی۔ کیا فرمایا نعمان ابن بشیر نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتا رہے ہیں۔ کیا بتا رہے ہیں؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا، اللہ کے نبی جب بھی نماز پڑھانے کھڑے ہوتے تھے، جب بھی امامت کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اس وقت تک آپ اللہ اکبر نہیں کہتے تھے۔ کان یسوی صفوفنا، جب تک کہ ہماری صفوں کو درست نہیں کر لیتے تھے، ٹخنے سے ٹخنا نہ ملا دیں، قدم سے قدم نہ ملا دیں، انگلی سے انگلی نہ ملا دیں، کوئی آگے نکلا ہے چھلی سے اس کو پیچھے نہ کر دیں، کوئی پیچھے نکلا اس کو کھینچ کے آگے نہ کر دیں۔ دوسری تیسری صفوں میں آپ اس وقت تک آپ تکبیر نہیں کہتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا، آپ جب تک اپنی صفوں کو درست نہیں کر لیتے تھے صحابہ کی، تب تک آپ تکبیر نہیں کہتے تھے۔ فاذا استوینا، جب ہم بالکل درست کھڑے ہو جاتے تھے، صفیں درست کر لیتے تھے، کبرا، تب آپ کہتے تھے اللہ اکبر۔ کہیے میرے پیارے بھائیو، نام نہیں لوں گا، بڑی مبارک ہستی ہو، نام لینے سے پہلے وضو بنانا پڑے گا۔ سنو کیا کہا ہے، کیا کہا ہے؟ اذا استوینا کبرا، جب اللہ کے رسول، خدا کی قسم ایک حدیث کو کوئی چیلنج کر کے دکھا دے، ساری حدیثیں پڑھتا ہوں اور یہ وہ حدیثیں ہیں جن کو پڑھے بغیر کوئی مولوی کی سند نہیں لے سکتا ہے۔ حدیث پڑھوں گا، حدیث ہی تیرے خلاف جا رہی ہوں تو میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ ہم تو بھائی مسلک ہی ہمارا وہ ہے قرآن و حدیث، اور معاف کرنا کوئی ہم کو قرآن و حدیث پڑھنے سے نہ روکے، وہ اپنے چٹکلے سنائیں، کہانیاں سنائیں تو سب برداشت ہے، ہم قرآن و حدیث سنائیں، مولوی صاحب نہ بولنا، کیوں؟ ہم حدیث کو مانتے، حدیث بھی نہیں سنا سکتے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا اذا قمنا الى الصلاۃ، جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو صفیں درست کر لیتے۔ آپ کے ہاں کیا ہوتا ہے؟ مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، آخر میں کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہاں مؤذن کی ہے نکلی الا اللہ، اللہ اکبر، درست ہوئی صفیں؟ کوئی پیچھے گھسرا، کوئی آگے بڑھا، کوئی نیچے نکلا، کوئی ادھر، کوئی ہے؟ کوئی کہنے والا نہیں۔ الحمدللہ ہماری مسجدوں میں آج بھی عمل ہے، کم سے کم صفیں درست بھی ہوتی ہے، اور نہیں تو کہہ دیا جاتا ہے اپنی صفیں درست کر لو، پاجامہ ٹخنے سے اونچا کر لو، مل کے کھڑے ہو جاؤ۔ سار جب تک کہہ نہیں دیا جاتا کوئی نماز نہیں پڑھاتا۔ اور کانا کا لفظ استمرار کے لیے آتا ہے، عربی جانتے ہو تو سن لو، کانا کا لفظ استمرار کے لیے آتا ہے عربی زبان میں۔ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا، اللہ کے نبی درست کرتے تھے، یعنی آپ کی کوئی نماز بغیر صفوں کو درست کیے ہوئے نہیں ہوتی تھی، صفوں کو درست کرتے تو برابر یہ عمل تھا۔ اور سنو گے یہ قولی، یہ عملی حدیث ہے، نبی کا عمل۔ ایک اور عمل سنو گے نبی کا، ایک اور عمل سنو گے نبی کا، سن لو پورا عمل نبی کا سننا چاہتے ہو سن لو۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال کان یرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ حذو منکبیہ اذا کبر للرکوع واذا رفع راسہ من الرکوع، رواہ البخاری، بخاری کی حدیث ہے۔ کیا فرمایا؟ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا کہا؟ عمل بتا رہے ہیں اللہ کے نبی کا۔ حضرت انس کیا کہتے ہیں؟ کان یرفع یدیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر للرکوع، رکوع کے لیے جب تکبیر کہتے تھے، اللہ اکبر کہہ کر جب رکوع میں جاتے تھے، رفع یدیہ حذو منکبیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے مونڈوں تک، کاندھوں تک، اللہ کے نبی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تھے، یعنی رکوع میں جاتے ہوئے بھی اور رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی۔ بتاؤ میرے پیارے ساتھیوں، نعمان ابن بشیر کی جو حدیث میں نے پڑھی، اللہ کے نبی صفیں درست کرتے تھے، آج تمہارے یہاں صفیں درست نہیں ہو رہی ہیں۔ نعمان ابن بشیر صحابی کو تم نہیں مانتے یا ہم نہیں مانتے؟ بتاؤ، یہ رفع الیدین کی حدیث جس نے بیان کی، اس صحابی کو تم نہیں مانتے یا ہم نہیں مانتے؟ اور ان دونوں صحابیوں نے نبی کا عمل بتایا، نبی کو تم نہیں مانتے یا ہم نہیں مانتے؟ فیصلہ کر لینا، فیصلہ کر لینا۔ ٹائم ہو گیا، ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں، سنیے، بہت پیاری حدیث ہے، نبی کا عمل بھی، نبی کا عمل، بس آخری حدیث ہے، سن لو۔
اب تم یہ کہو کہ مولوی صاحب اگر ہم آمین نہیں بولتے، رفع الیدین نہیں کرتے تو کیا ہم جہنم میں جائیں گے؟ سن لو تمہارے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا کہہ دیا، ہم کیوں کہیں تم جہنمی ہو، تمہارے بارے میں نبی نے کیا کہہ دیا وہ بھی سن لو، پوری حدیث سن لو۔ بہت ہم نے ہمیشہ ملانے والی بات کہی، لیکن تم نے پمفلٹ بانٹ کر ناجائز ستا کر ہم کو مجبور کیا ہے حقیقت کو بیان کرنے پر۔ سن لو آج پوری حدیث، اتنا یاد رکھنا، ابھی بھی یہ میں نے صرف شوشہ چھوڑا ہے، ابھی اسٹوری باقی ہے، ورنہ پوری گندی اور غلاظت تمہاری جب پیش کر دوں گا تمہاری کتاب سے تو توبہ کرو گے اور یہاں جلسہ کسی کا نہیں ہوگا۔ پھر سن لو پوری حدیث سن لو، میں آج بیان کر دیتا ہوں، آج حدیث سے ہی سن لو کہ تم جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں جاؤ گے، کون ہو؟ ہم کچھ نہیں کہیں گے، جاؤ گالی دینا ہو تو نبی کو دینا، ہم کو مت دینا، کیونکہ ہم تو نبی کی حدیث سنا رہے ہیں۔ جاؤ، ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے نبی کو گالی دینا، نبی آپ ہم کو گالی دو گے تو نبی اکرم ہی پر پڑے گی، کیونکہ ہم تو نبی کی بات ہی سنا رہے ہیں۔ سن لو کان کھول کر حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سيكون في امتی رجال يدعون الناس الى اقوال امامهم ورهبانهم ويعملون بها ويحسدون المسلمين على التامين خلف الامام الا يهود هذه الامه ثلاثا رواه ابن القطان وصححه ابن السکن۔ پوری حدیث پڑھ دی، ابن القطان کی حدیث اور ابن السکن نے صحیح قرار دیا۔ سن لو ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے سیکون فی امتی، اے لوگو، اے صحابہ، میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بہت جلدی ایسا زمانہ آئے گا۔ بہت جلدی کا ترجمہ میں سین کا کر رہا ہوں، سیکون، فعل مضارع پر سین جب آ جائے تو معنی کیا ہوتا ہے؟ بہت جلدی وہ زمانہ آنے والا ہے۔ سیکون فی امتی، ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے، تم دیکھو گے ان قریب ایسا زمانہ آئے گا بہت جلدی۔ اور نبی کے اس دنیا سے جانے کے بعد 70 سال کے بعد ہی وہ زمانہ آ گیا۔ کیا کہا؟ سیکون فی امتی، ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے۔ کیسا زمانہ؟ لوگ نبی کو چھوڑیں گے اور کس کی طرف بلائیں گے؟ یدعون الناس الی اقوال امامہم ورہبانہم، ان قریب ایسا زمانہ آ جائے گا کہ لوگ اپنے اپنے اماموں کی طرف اور اپنے اپنے مولویوں کی طرف بلائیں گے۔ ہم کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول نے پہلے ہی کہہ دیا تھا اپنے اپنے اماموں کی طرف بلائیں گے، مولوی کی طرف بلائیں گے۔ کوئی ابو حنیفہ کی طرف بلا رہا ہے، کوئی شافعی کی طرف بلا رہا ہے، کوئی اعلیٰ حضرت کی طرف بلا رہا ہے، کوئی رشید گنگوہی کی طرف، کوئی اشرف علی تھانوی کی طرف بلا رہا ہے، سب اپنے اپنے مولویوں کی طرف۔ اور ابھی ایک عیسائی مسلمان ہوا، وہ کہنے لگا میں کون سے فرقے میں جاؤں، تو کہا چاروں میں سے کسی میں چلا جاؤں۔ ابھی ایک عیسائی مسلمان ہوا، اس سے کہا کیا کروں، میں تو اسلام تو لایا، بڑا ڈینجر تھا معاملہ، اسلام تو قبول کر لیا، اب یہ کہتے ہیں حنفی صحیح، وہ کہتا ہے اہل حدیث صحیح، وہ کہتا ہے یہ صحیح، اب میں کیا کروں؟ کہنے لگے چاروں میں سے کسی ایک کو مان لے۔ اب وہ کہنے لگا مجھے چاروں کو پڑھنا پڑے گا، تب ہم کو بھروسہ ہوگا کہ کون سا صحیح ہے، تب ہم اس کو قبول کریں۔ بے غیرت، حضرت عیسیٰ بھی جب اس دنیا میں آئیں گے تو فیصلہ کرو کہ وہ کس امام کے ماننے والے ہوں گے۔ بھائی تقلید ضروری ہے نا، تقلید فرض ہے، چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کو ماننا ضروری ہے۔ اگر فرض ہے تو ہر مسلمان پر ہے یا نہیں؟ اگر ہر مسلمان پر فرض ہے تو آپ کے امام مسلمان تھے یا نہیں؟ آپ کے امام بھی مسلمان تھے یا نہیں؟ اگر تقلید ہر مسلمان پر فرض ہے تو آپ کے امام پر بھی ہونی چاہیے۔ مجھے یہ بتا دو، اگر تقلید ہر مسلمان پر فرض ہے تو آپ کے امام پر بھی ہوگی۔ آپ کے امام کس کی کرتے تھے؟ اگر آپ کے امام کسی کی کرتے تھے تو آپ نے اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ پھر تو وہ آپ کا امام سے بڑا ہوا۔ جس کی تقلید تیرا امام کرے پھر تو وہ تیرے امام کا استاد ہوا، پھر تو اس کی تقلید کو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے۔ اگر تیرے امام نے اس کی تقلید چھوڑی تو تیرے امام کی بھی تقلید چھوڑی جا سکتی ہے۔ مسئلہ صاف ہے۔ سن لو میرے پیارے ساتھیو، کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سیکون فی امتی رجال یدعون الناس الی اقوال امامہم ورہبانہم۔ یہ لوگ بہت گڑبڑ کر رہے ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے، کچھ نہ کچھ ارے یار اتنا قریب، ہم نے کل منع کر دیا تھا کہ یہاں کھڑا نہ ہونا، بس ہم کھڑا دعا کر رہے ہیں، ترجمہ حدیث ہو جانے دیے۔ امام ورہبانہم، اپنے اپنے اماموں اور اپنے اپنے عالموں کی طرف بلائیں گے، وَيَعْمَلُونَ بِهَا، اور انہی کی باتوں پر عمل کریں گے۔ اور ان کی ایک پہچان کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ وَيَحْسُدُونَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى التَّأْمِينِ خَلْفَ الْإِمَامِ، اور ان کی ایک پہچان یہ ہوگی کہ امام کے پیچھے جو لوگ زور سے آمین بولیں گے یہ لوگ ان سے حسد کریں گے، جلیں گے۔ یحسدون، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں یہ لوگ ان سے جلیں گے جو لوگ امام کے پیچھے زور سے آمین بولیں گے۔ تامین خلف الامام، امام کے پیچھے زور سے آمین بولنے والوں سے یہ لوگ جلیں گے۔
ہم سے کہتے ہو کہ ہم کہاں جائیں گے، ہم جہنمی ہے جنتی، ہم سے نہ کہو، اللہ کے رسول نے کہا۔ یہ زور سے آمین بولنے والوں سے جلنے والے اور اپنے اپنے امام اور مولویوں کی طرف بلانے والے کون ہیں؟ الا یہود حاذل امہ، یہ میری امت کے یہودی ہیں۔ ایک بار نہیں 3 بار کہا اللہ کے رسول نے، یہ میری امت کے یہودی ہیں، یہودی ہیں۔ اللہ کے رسول کا نام لے کر یہ حدیث پڑھ دی ہے۔ ٹائم میرے اجازت نہیں دیتا ہے آگے بڑھنے کی، مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے معاملہ آ گیا ہوگا اور